اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. پروگرام مذاکرہ میں آج جو موضوع ہے ہمارا وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. آج 7 ربیع الاول ہے اور کل ان کی شہادت کا دن ہے 8 ربیع الاول. ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں امام ہیں. 8 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سلیل، اور بعض جگہ پر ایک دوسرے نام سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، حدیثہ. اور وہ روم کے جو شاہی خاندان تھا اس میں سے ان کی فرد ہیں وہ. اور امام ہادی علیہ السلام نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ سلیل ایسی خاتون تھی جو جملہ نقائص اور پلیدگی سے مبرہ تھی. امام علیہ السلام کا نام مبارک حسن ہے اور القابات میں عسکری، ذکی اور ابن الرضا زیادہ مشہور ہے. اور عسکری لقب اس لیے بھی آپ کو ملا ہے کہ چونکہ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ ہی متوکل کے زمانے سے سامرا، عراق کی سرزمین ہے ابھی جہاں پر آپ کا روضہ مبارک بھی ہے، تو عسکر کہتے ہیں جہاں پر چھاؤنی ہو، فوج رہتی ہو، تو وہ علاقہ جو عسکری کے نام سے، یعنی جہاں پر چھاؤنی تھی، کیونکہ وہاں آپ کو نظر بند رکھا ہوا تھا حکومت نے اپنے تحت کنٹرول، تو اس میں آپ رہے، اس لیے آپ کا لقب عسکری پڑ گیا ہے. اور ابن رضا، امام رضا علیہ السلام چونکہ وقت کے امام بھی رہے اور ولی عہد بھی رہے، اور دوسرے ائمہ کی نسبت وہ زیادہ ان کی شہرت تھی اہل سنت میں بھی، باقی تمام مسلمانوں کے حلقوں میں، تو ابن رضا کے نام سے بھی آپ زیادہ مشہور ہیں. آپ کی کنیت ابو محمد ہے. تو عباسی خلیفہ معتمد کے حکم سے آپ کو 28 برس کی عمر میں ہی زہر دے کر شہید کر دیا گیا. آپ باقی ائمہ میں سے جو کم عمر ائمہ ہیں ان میں آپ قرار پاتے ہیں، یعنی ٹوٹل آپ کی عمر 28 سال ہے. اور امام رضا علیہ السلام کے جو فرزند ہیں امام تقی علیہ السلام، اور ان کی بھی عمر 25 سال ہے اور آپ کی 28 سال ہے. اور مدت امامت جو ہے آپ کی صرف 6 سال ہے. آپ کا مرکز مبارک عراق کے شہر سامرا میں واقع ہے. عزیزان گرامی، یہ وہی امام ہیں کہ چند سال پہلے آپ کے روضہ کے گنبد کو نہایت صفاکی سے یہ دہشت گرد جو ہیں، جو القاعدہ کے اور دوسرے یہ جو ظالم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، انہوں نے امام کے روضے میں بم رکھا اور بم سے اڑا دیا تھا. اب دوبارہ اس کی تعمیر ہو گئی ہے. تو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہی روضہ اقدس ہے کہ جو ان ظالموں کی وحشیانہ کارروائی کا نتیجے میں روضہ اور پورا روضہ ہی منہدم ہو گیا تھا. اور اسی امام علیہ السلام کے فرزند ارجمند امام مہدی علیہ السلام ہیں، جو آخری حجت خدا ہیں، 12ویں امام ہیں، جو پوری دنیا کو حکومت عدل سے بھر دیں گے،
پوری کائنات میں ان کی حکومت ہوگی، اور جس طرح ظلم و جور سے یہ دنیا بھرتی جا رہی ہے اور بھر چکی ہوگی امام کے ظہور کے قریب، تو امام اس کو عدل سے بھر دیں گے۔ یقیناً وہ خلیفۃ اللہ جو اس واقعات جتنے بھی ہو رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کی جدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے اجداد کی قبور کو بھی مسمار کیا گیا، اور پھر ان کے والد گرامی کے بھی روضے کو گرا دیا گیا۔ دشمنان اسلام کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمام مسلمانوں کو عموماً اور شیعہ مسلمانوں کو خصوصاً تمام ائمہ طہار سے عقیدت ہے، اور ان کے جو روزے ہیں اور ان کی قبریں ہیں ان سے والہانہ عقیدت محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ ان کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو وہ یہ جان لیں کہ وہ اس اپنے شیطانی منصوبے میں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امام عسکری علیہ السلام 4 سال کے تھے جب انہیں اپنے والد گرامی امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے جلا وطن ہونا پڑا، اور سامرا کے محلہ عسکر میں رہائش اختیار کرنا پڑی۔ اسی محلے کا ایک واقعہ ہے کہ جسے کتاب نور الابصار کے مؤلف نے درج کیا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام ہوتا ہے چاہے اس کا بچپنا ہی کیوں نہ ہو۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن بہلول نے دیکھا کہ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ نزدیک کھڑا ہے۔ وہ ان بچوں کی کھیل میں کوئی دلچسپی نہیں دے رہا، بلکہ بہلول کی نگاہوں میں وہ بچہ پریشان سا نظر آ رہا ہے، اور بہلول ان کے قریب گئے اور کہا کہ اے بچے، اگر آپ چاہتے ہیں کھیلنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے بھی کوئی کھیل کا سامان یا کوئی کھلونے کو لا دوں، اس لیے کہ آپ ناراض سے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو بہلول جب بچے قریب آئے اور کہا کہ صاحبزادے، اگر آپ کے لیے کھلونا نہیں ہے تو میں کھلونا لا دیتا ہوں تاکہ آپ کھیل سکیں۔ تو بچے نے کہا یا قلیل العقل ما للعب خلقنا، اے کم عقل، ہم کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں ہوئے۔ تو بہلول حیران ہوئے اور پوچھا تو آپ پھر کس کے لیے خلق ہوئے ہیں؟ تو بچے نے کہا علم اور عبادت کے لیے۔ بہلول نے کہا کس دلیل کی بنا پر علم اور عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں؟ تو بچوں نے قرآن مجید کی آیا پڑھی اور فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بیہودہ پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا ہے؟ بہلول سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ تو بہلول نے عرض کی کہ مجھے آپ کوئی واعظ و نصیحت کو موعظہ کریں۔ تو بچے نے حکمت امیز چند اشعار پڑھے اور خود بچے کی حالت غیر ہو گئی۔ یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ خاندان عصمت و طہارت کا چشم و چراغ ہے۔ اس بچے کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہمارے درمیان ہمیشہ کی طرح جناب قبلہ علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ سفر کر کے اور زحمت اٹھا کے اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اور جو بھی موضوع ہوتا ہے پروگرام کا اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بچپنے کے واقعات کو ایک آدھا میں نے بیان کیا ہے اور کچھ بایوگرافی، تو آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت، ان کی عبادات، اخلاقیات اور اس طرح سے جو بھی ان کی زندگی کے پہلو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو نمایاں ہونا چاہیے، وہ آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو تمام تر دیکھنے والوں کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام، امام زمانہ کے والد گرامی کی دردناک شہادت کی مناسبت سے تعزیت عرض کرتے ہیں مولا کی خدمت میں۔ ایک تو جیسے آپ نے فرمایا کہ کم سنی میں زہر مل گیا،
اور لیکن اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے ہاں کم سنی کو معیار نہیں ہے، ان کے فضائل کو روکتی نہیں ہے۔ یہ جس بھی سن میں ہوں ان کے فضائل جو ہے وہ دنیا نے کم از کم بہرحال تاریخوں میں لکھے ہیں۔ اور 9ویں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت جس میں ارشاد فرمایا ان الامام بعد ابن علی امرہ امری قولہ قولی طاعتہ طاعتی والامامۃ بعدہ فی ابنہ الحسن، جی کہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے 9ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا علی ہے، یعنی امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، جی وہ ہے اور اس کا امر میرا امر ہے، اس کا قول میرا قول ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ یہ تقریباً وہی تعبیر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ امرہ امری قولہ قولی، اور فرمایا والامامۃ بعدہ فی ابنہ الحسن، اور اس کے بعد جو امامت کے منصب پہ فائز ہے وہ میرا بیٹا حسن عسکری ہے صلوات اللہ علیہ۔ لہٰذا یعنی چھوٹی عمر ہو یا بڑی ہو، یہ بنیادی طور پہ وہ ہستیاں ہیں جو کہ ظرف امامت ہیں، یعنی واقعاً نبوت کا ظرف ہیں، پیغمبر اکرم کی نبوت کے وارث ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے دنیا میں اگر دین کی حقیقتیں آج باقی ہیں تو وہ انہی ائمہ کی وجہ سے۔ اور اس میں کئی ایک امام علیہ السلام کی زندگی کے پہلو ہیں، معجزات بھی کافی سارے، بعض مورخین نے 130 32 38 کے قریب جی مختلف جو صاحبان کتاب ہیں انہوں نے، کسی نے اکثر 193 معجزے لکھے ہیں، کسی نے 260 لکھے ہیں، جی جی، اور کسی نے 40 معجزے لکھے ہیں۔ قطب راوندی نے اپنی کتاب میں 40 معجزے لکھے ہیں، اور یہ ہیں علامہ حر عاملی، آیت اللہ شیخ حر عاملی، انہوں نے اپنی کتاب اثبات الہدا میں 136 معجزوں کا تذکرہ کیا، جو یعنی قلیل مدت میں آپ سے ضرور یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ بعض معجزات تو وہ ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ید بیضا کا معجزہ ہے، اور عصا کا سانپ میں بدل جانا ہے، دریا میں شگاف ہونا ہے۔ تو یہ معجزات امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ اس طرح کے نقل کیے گئے ہیں۔ بہرحال ان معجزات سے ایک تو پہلو یہ اہم ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے عالم غیب سے ان کا ارتباط بہت قوی ہے، اور ہادی، ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ وہ ہادی جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ انسانوں کی ہدایت کرتا ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ اس کا عالم غیب سے رابطہ نہ ہو، یعنی ایک طرف عالم غیب سے مربوط ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ خداوند متعال کے الطاف و عنایات کے نتیجے میں جو علم پروردگار ان کے سینے میں عنایت فرماتا ہے، اس کے ذریعے پھر وہ انسانوں کی ہدایت بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں اس ہدایت کے بعض ان معجزات کے پہلو وہ ہیں کہ اگر یہ معجزات نہ ہوتے تو آج کفر ہوتا، آج لوگ برگشتہ ہو جاتے دین سے۔ یعنی ائمہ کی زندگی میں، نبی اکرم کی زندگی میں بھی اسی طرح ہے۔ انبیاء تو خیر وہ چونکہ معجزہ لے کر آتے ہیں اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ، ائمہ کی زندگی کے جو معجزات ہیں بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ معجزات نہ ہوتے تو آج یعنی اسلام بھی نہ رہتا۔ اور ان معجزات میں ایک معجزہ بڑا معروف ہے کہ معتمد کے زمانے میں قحط تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بہرحال وہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ جاسلیق راہب جو ہے وہ اپنے احباب کے ساتھ 3 دن تک یہ ہوتا رہا کہ وہ مسلمان نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، نماز استسقاء، لیکن بارش ہوئی نہیں۔ وہ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ نماز استسقاء پڑھو، تو بارش نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مسیحی اپنے چند ایک اور راہبوں کے ساتھ آتا اور وہ دست دعا بلند کرتا تو فوراً بادل آتے اور جناب بارش ہوتی، یہاں تک کہ 3 دن تک یہ واقعہ ہوا، اور اتنی بارش ہوئی
کہ اب ضرورت نہ رہی، تو اب لوگوں نے آہستہ آہستہ وہ دین سے بیزاری کا ماحول ایک پیدا ہو گیا کہ لوگوں نے کہا یار یہ سچا مذہب ہے، یہ تو دعا کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے. ہاں، مسلمانوں کے سارے علماء جی جی مل کے، اور خلیفہ بھی ساتھ ہی ہے، جی 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 اور وہ سارے دعا کر رہے ہیں جی اجتماعی طور پر، تو بارش ہوتی نہیں. صحیح صحیح. اور عیسائیوں کا پادری آتا ہے، اور یہ 2-3 دفعہ واقعہ ہوا. جی جی 3 دن مسلمانوں نے نماز پڑھی، بارش نہیں ہوئی. وہ چوتھے دن وہ جاسری گیا، اس نے جا کے دعا مانگی، نماز پڑھی. اچھا، پھر بعد میں انہوں نے پھر دعا مانگی کہ اب یعنی ہم پھر دوبارہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی نہیں بارش ہوئی. بارش نہیں. تو پھر وہ گیا، پھر بارش ہو گئی. ظاہر ہے اس طرح سے پھر تو امام حسن عسکری اس وقت زندان میں تھے. یعنی یہ قابل غور ہے کہ وہ جو فرزند پیغمبر ہے، وہ جو حقیقت میں قرآن کا وارث ہے، وہ جو حقیقت میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، وہ جیل میں تھے. بالآخر رجوع کیا، کہا کہ آپ کے جد کی امت جو وہ قبل اس کے کہ برگشتہ ہو جائے. ادرک دین جدے کا، ادرک دین جدے کا، یا ابا محمد، یا ابا محمد صلوات اللہ وسلم علیہ. تو حضرت جو ہے وہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں. بہرحال مختصر یہ کہ آپ تشریف لائے اور رہے. فرمایا کہ دعا اس سے کہو کہ کرے. اس کو پادری کو بلایا گیا کہ وہ آئے اور دعا کرے. دعا کرے. اس نے دعا کی اور وہ حسب دستور جو ہے بارش ہوئی. تو فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے وہ جو کچھ ہے وہ لے آؤ. وہ گئے تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ہڈی تھی کوئی، تو لے آئے. فرمایا کہ اب اس سے کہو دعا کرے. دوبارہ کہا اب دعا کرو. اب دعا کرو. اب دعا کی تو اب کچھ بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اس کو کہیں سے اس نے بہرحال کسی نبی کے وجود کا کوئی حصہ جو ہے، کوئی ہڈی کہیں سے اس کو یا ملی ہے یا پتہ نہیں کیا اس نے کیا ہے. تو اب حقیقت یہ ہے کہ اللہ پروردگار کا آسمان کے نیچے وہ ہڈی جو ہے اس نبی کے جسم اقدس کی، اس کو واسطہ دیتا ہے، اس کو تو وہ اس سے وہ بادل آتے ہیں اور برستے ہیں. تو اس طرح اگر یہ امام اس بات کی طرف توجہ نہ دلاتے تو امت پیغمبر تو گئی تھی. یعنی ظاہر ہے جی، لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں معجزہ ہے یا کرامت ہے، یا وہ شعبدہ بازی باز لوگ کرتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں. تو جو کچے ایمان والے ہیں وہ تو پھر اس میں ایک اہم شاید نقطہ یہ بھی ہے کہ عموماً لوگوں کی جو ہوتی ہے نا دین کے بارے میں تصور، وہ یہ سادہ سادہ ہی ہوتا ہے معجزات. اور وہ یہ تھوڑا ہے کہ عقل سے، واقعاً اپنے شعور سے، اپنے دلائل سے، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. کہ حقیقت میں اگر سب دیکھا جائے تو یہ خود معجزہ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ جو نبی آیا ہے، جب وہ کہتا ہے میرا عالم ماورا سے رابطہ ہے، تو اب لوگ کہتے ہیں بھی بظاہر تو آپ ہماری طرح ہی لگ رہے ہیں، مثلا فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے بھائی ہیں، اور آپ اسی طرح گلیوں میں چل رہے ہیں سلسلہ، بظاہر تو آپ انسان ہی معلوم ہو رہے ہیں. تو آپ کیسے ثابت کریں کہ آپ کے اللہ سے رابطہ؟ تو وہ معجزہ لانا پڑتا ہے کہ دیکھیں جس ماورا ہستی سے، وہ پروردگار سے جو رابطہ ہے، تو اسی کے اذن سے ہمارے ہاتھوں پر یہ چیز. اور غالباً امام حسن عسکری علیہ السلام ہی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ معتمد نے ایک بار اپنا جاہ و جلال دکھانے کے لیے اور امام کو مرعوب کرنے کے لیے کسی ایک میدان میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ فوجی قوت کی نمائش کی. فوجیں تھیں اور سلامی تھی اور سارا سلسلہ قصہ کہانی تھا. تو امام کو لایا گیا، لا کے تو جو ہے وہ بٹھایا گیا وہیں پہ. تو اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس نے کہا کہ دیکھا آپ نے ہماری طاقت کا مظاہرہ. تو جب یہ کہا تو امام نے فرمایا کہ ہماری طاقت بھی تم دیکھنا چاہتے ہو؟ عجیب، آپ کی طاقت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ آسمان کی طرف نگاہ کرو. تو لکھا ہے کہ مشرق تا مغرب جو ہے فرشتے تلواریں سونتے ہوئے کھڑے تھے اور مطلب امام کے حکم کے منتظر تھے کہ جو ہے وہ. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اب بادشاہ نے یہ حالت دیکھی تو خوفزدہ ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ یہ انسانوں میں ہی رہتے ہیں اور انسانوں ہی کی طرح ظاہر ہے کہ اگر یہ انسانوں کی طرح نہ رہیں تو بشر کے لیے ہدایت کیسے کر سکتے ہیں.
لہٰذا حجت تبھی ہوتے ہیں جی جی تو اس اعتبار سے باوجود ان ساری چیزوں کے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام تر معاملات کے ساتھ ساتھ جو اصل میسیج ہے وہ ان کی سیرت طیبہ کے اندر ہے، کہ یعنی اتنا اللہ نے ان کو رتبہ دیا ہے، لیکن جتنا رتبہ دیا ہے اتنی ہی ان کی بندگی زیادہ ہے، اتنی ہی ان کی عبادت کا جو روش ہے اور جو عبادت ہے وہ بھی ہمیں بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کی تفسیر نظر آتے ہیں سارے آئمہ۔ تو خود امام حسن عسکری علیہ السلام بھی جو ہے وہ اسی طرح، اور پھر یہ سب فلسفہ وجودی امام بھی یہی ہے کہ بندوں کی رہنمائی کرنا اور ان کو ایصال الی المطلوب کرنا، صحیح، یعنی بندوں کو منزل مقصود تک پہنچ جانا۔ تو یعنی امام جو ہے اپنا وہ جو نفوذ معنوی ہے اس کو استعمال میں لاتا ہے، اور وہ قلوب جو آمادہ ہوں ان کو سیر معنوی کرواتا ہے اور اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ 12 امام جو ہیں ہمارے، ان میں 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو مزید ان کی زندگی کے واقعے، اسی طرح مطلب اور بھی بہت سارے پہلو ہیں کہ امام علیہ السلام، میں ایک اور نقطہ بڑا اہم عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی، کہ بنو عباس کا جو زمانہ ہے وہ عیش و عشرت اور کیا کہتے ہیں لہو و لعب اور دنیا کی مستی میں غرق، اگر کسی مطلب زمانے کی مثال انسان لینا چاہے تو یہ وہ یعنی اپنے وجود میں یہ وہ لوگ ہیں کہ مال غنیمت کو جس انداز سے انہوں نے ہڑپ کیا، بلکہ وہ غالباً کسی مورخ نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید کے زمانے میں کوئی 33,000 کے قریب بنی عباس کے وہ تھے، ناچ گانے کرنے والے، مقصد ہے شہزادے جی، اور ہر ایک کی گنتی جو ہے وہ مال و دولت کی ملینز اور بلین سے شروع ہوتی تھی۔ ہارون رشید کے زمانے میں تو کہا گیا 1,500 تو اس کی کنیز تھی۔ جی جی ایسے ہی، تو مقصد ہے ہاں کنیزیں جو ہیں وہ ملینز کی مالک تھیں۔ تو اس انداز سے وہ لوگ جو کہ شراب نوشی میں اور بدکاری میں، اور ان کے خلیفوں کے تو زمانے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک ابراہیم موصلی تھا، ایک وہ گانا گاتا ہے بڑا اچھے والا، جیسے سمجھ لیں اس زمانے کا مہدی حسنی سمجھ لیں، تو اس نے گانا گایا تو اس کو کہا کہ بھئی جاؤ اس کو لے جاؤ خزانچیوں کا بیت المال میں، خزانے میں جتنا ہی اٹھا سکے اس کو جانے دو، چونکہ وہاں کرنسی نوٹ تو نہیں ہوتے تھے نا، وہاں تو درہم اور دینار ہوتے تھے، اور وہ سونے اور چاندی کے اشرفیاں اور وہ ہوتا تھا، تو ان کی بھی وہ چادروں میں بھر کے تو وہ اٹھانا ہوتا تھا، یا گدھے پہ یا اونٹ پہ لاد کے لے کے جانا، جتنا اٹھانا چاہتا ہے اٹھا لے۔ تو یعنی کبھی ملین بخش دیا، کبھی 2 ملین بخش دیا، تو یہ ان کے باپ کی جائیداد تو نہیں تھی جی جی، تو اس طرح سے وہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے۔ اور ان کے مقابلے میں حالانکہ وہ ان کے مقابلے میں تو نہیں ہے، امام تو نبی کا جانشین ہے اور اللہ کا خلیفہ ہے، بندوں کی ہدایت کے لیے آئے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے مقابلے میں ان کو سمجھا اور ہمیشہ کوشش کی کہ ائمہ کا جو رابطہ ہے لوگوں سے منقطع کر دیا جائے، ائمہ کی شخصیت کو معاشرے میں اسی طرح جس طرح ہے وہ پنپنے نہ دیا جائے، اسی طرح کسی کو قید کیا، کسی کو نظر بند کر لیا، کسی کو شہید کر دیا۔ جی، تو اس کے مقابلے میں یوں سمجھیں کہ ائمہ کی جو سیرت طیبہ تھی جی، وہ وہی خدا کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ بہت ساری روایات موجود ہیں جی، کہ راوی کہتا ہے جی میں نے امام علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ سجدے میں گئے ہیں، میں چند گھنٹے بعد آیا، یا مثلا میں آرام کر کے چند گھنٹے دوبارہ آیا تو امام جو ہے اسی طرح سجدے کی حالت میں تھے۔ تو اس انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک طرف ماحول اور معاشرہ یہ تھا کہ ائمہ کے مقابلے میں جو لوگ جنہوں نے اپنا آپ کو جیسے آپ نے بیان بھی فرمایا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مقابلے میں سمجھا، حالانکہ ایک ایسے لوگ جو بوریا نشین تھے، جن کی زندگی سادہ تھی، اور کیوں خوف زدہ تھے اس کی وجہ یہ ہے
کہ ان ہستیوں کی محبت خداوند عالم نے انسانوں کے دلوں میں اتنی ڈال دی تھی کہ جہاں سے یہ گزرتے تھے، جس انسان کو یہ ملتے تھے، وہ انسان جو ہے ان سے متاثر ہوئے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتے تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً یہ جو زمانہ ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مابعد، اور یہ بڑا ایک عجیب اتفاق ہے کہ تاریخ نے ان سارے آئموں کو ابن الرضا لکھا ہے، یعنی امام رضا کے بعد جو بعد وہ آنے والے آئمہ ہیں، تینوں آئمہ، ان سب کو ابن الرضا لکھا ہے۔ تو اس سے بھی خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے بھی پہلو جو ہیں وہ انسان کے ذہن میں سمجھ میں آتے ہیں۔ تو ان سے خوفزدہ جو ہے وہ لوگ صرف اس لیے تھے کہ ان کی معنویت اور ان کا علم اور ان کی شخصیت جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں اس قدر جو راسخ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو معتمد تھا اس نے پابندی لگائی تھی کہ ہفتے میں کم از کم 2 دن آ کے وہ دربار میں حاضری دیں جی، اور اب امام تقریباً پیر اور جمعرات کو حکم یہ تھا دربار سے کہ بھی یہ آئیں اور آ کے جو ہے وہ ہمیں ملیں۔ اچھا، ہم چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں جی، بسم اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف گوشے اپنے محترم ناظرین کی خدمت پیش کریں گے۔